بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ اس حدیث مبارک سے پہلے جو حدیث تھی اس کے راوی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ تھے، تو یہاں پر وعنہ میں ہو ضمیر کا مرجع حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ ہے۔ وعنہ قال شہدت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلسا وصف فیہ الجنة حتی انتہا ثم قال فی آخر حدیثی فیہا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ثم قرأ تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله تعالى فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، رواہ البخاری۔ انہی سے یعنی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایسی مجلس میں حاضر تھا جس میں آپ نے جنت کا تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فارغ ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی گفتگو کے آخر میں فرمایا اس میں ایسی نعمتیں ہیں جو کسی آنکھ نے نہ دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا گزر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، یعنی ان لوگوں کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اللہ کے اس قول تک، پس کوئی دل نہیں جانتا جو ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا کر رکھی گئی ہے۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی کئی نعمتوں کا ذکر فرمایا اور ساتھ میں تائید کے لیے قرآن مجید کی آیات بھی پڑھی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت والوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یعنی وہ لوگ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ جل شانہ قیامت کے دن تمام اولین اور آخرین کو جمع فرمائیں گے، پھر ایک منادی کرنے والا کھڑا ہوگا جس کی آواز تمام مخلوقات سنیں گی۔ وہ کہے گا کہ اہل محشر جان لیں کہ اللہ کے نزدیک کون لوگ عزت و اکرام والے ہیں۔ پھر وہ فرشتہ آواز دے گا کہ اہل محشر میں سے وہ لوگ کھڑے ہوں جن کی صفت یہ تھی تتجافى جنوبهم عن المضاجع، یعنی ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے تھے۔ اس آواز پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور پھر ان کو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں بھیج دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ پھر باقی لوگوں کا حساب کتاب شروع ہوگا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلا تعلم نفس والی آیت بھی تلاوت فرمائی، تو اس میں بھی جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے۔ علماء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آیت پڑھی تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ حدیث قرآن کی اس آیت کی شرح ہے۔ اسی طرح سے محققین علماء فرماتے ہیں کہ قرآن کو حدیث کے بغیر سمجھنا مشکل ہے، اس لیے قرآن کے ساتھ احادیث کو بھی سامنے رکھنا ہوگا، کیونکہ قرآن کی صحیح تشریح و تفصیل احادیث ہی کے ذریعے معلوم ہوتی ہے۔ وعن ابی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة ینادی مناد ان لکم ان تحیوا ولا تموتوا ابدا۔ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ تمہارے لیے یہ ہے کہ اب تم زندہ رہو گے، تم پر کبھی موت نہ آئے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا فَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ تَشِبُّوا فَلَا تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ تَنْعَمُوا فَلَا تَبْعَثُوا أَبَدًا، رواہ مسلم۔ کہ تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، اور یہ کہ تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہ ہوگے، اور یہ کہ تمہارے لیے راحت ہی راحت ہے،
تمہیں کبھی تکلیف نہیں آئے گی۔ تو دیکھیں کتنے بڑی نعمتوں کا یہاں پر تذکرہ ہے کہ ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، ہمیشہ زندہ رہو گے، تم کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ دنیا میں آدمی اگر زندہ ہے تو اس کو صحت کی دولت بھی حاصل ہے، مال و دولت، نوکر چاکر سب موجود ہیں، مگر اس کو ایک خطرہ ہر دم لگا ہے، معلوم نہیں کب موت آ جائے اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں۔ تو جنت میں ایسا نہیں ہوگا، یعنی جنت میں موت ہی ختم ہو جائے گی، موت نہیں آئے گی۔ پھر فرمایا ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ اسی طرح آدمی کے پاس تمام نعمتیں موجود ہوں اور صحت نہ ہو تو پھر انسان کو کسی نعمت میں بھی مزہ نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ نہیں کہ جنت میں زندگی ہوگی، موت نہیں آئے گی، بلکہ زندگی بھی ہوگی اور صحت و تندرستی والی بھی ہوگی، اور کبھی بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، یعنی ہمیشہ جوانی رہے گی۔ تو اس کے علاوہ جو نعمتیں ہیں وہ بھی ہمیشہ ہی ملیں گی، یعنی تمام لذتیں، تمام نعمتیں۔ اگر دنیا میں انسان کو کوئی نعمت حاصل بھی ہو تو تب بھی یہ خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں یہ نعمت چھن نہ جائے۔ تو جنت میں اس چیز کا خوف بھی نہیں ہوگا کیونکہ اس کی ہر نعمت دائمی ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ادنى مقعد احدكم من الجنة ان يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ادنا جنتی کا یہ مرتبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا کہ آرزو کرو، پس وہ آرزو کرے گا، پھر آرزو کرے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تو نے اپنی ساری آرزوؤں کا اظہار کر دیا؟ وہ کہے گا ہاں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرے لیے جو کچھ تو نے آرزو کی ہے وہ بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کے مثل اور بھی۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ جنت کی نعمتوں میں سے جو ابتدائی ملی ہیں صرف وہی نہیں ہوں گی بلکہ ان میں اضافہ بھی ہوتا رہے گا، اور جنتی جس کی تمنا کرے گا وہ بھی ملتی رہے گی۔ نیز یہ کہ صرف تمنا کی ہوئی نعمتیں ہی نہیں ملیں گی بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ اللہ پاک اپنے فضل و احسان سے عطا فرمائیں گے، یعنی جنتی کے دل میں مزید نعمتوں کے بارے میں خواہش اور تمنا آتی رہے گی، پھر اس تمنا کو پورا کروانے کے لیے اس کو زبان سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ اللہ خود پیدا کرتا رہے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنتی تمنا کریں گے اور اللہ پاک ان کو ان کی تمنا سے بھی زیادہ عطا فرمائیں گے۔ وعن ابی سعید رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ عز وجل یقول لأہل الجنہ یا اہل الجنت فیقولون لبیک ربنا وسعدیک والخیر فی یدیک فیقول هل رضیتم فیقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا متفق علیہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا اے جنتیوں، وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، تمام خیر و سعادت تیرے ہاتھ میں ہے۔ پس اللہ کہے گا تم راضی ہو؟ وہ کہیں گے اے ہمارے رب ہم بھلا راضی کیوں نہ ہو، جبکہ تو نے ہمیں ان نعمتوں سے نوازا ہے جو تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو نہیں دی۔
اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے افضل چیز نہ دوں؟ وہ کہیں گے اس سے افضل کون سی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تم پر اپنی رضامندی نازل کرتا ہوں، اب اس کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ تو فرمایا کہ میں تم سے اب کبھی ناراض نہیں ہوں گا، یعنی اللہ جل شانہ کی رضامندی تمام نعمتوں اور تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے، اللہ کی ناراضگی تمام بختیوں سے بڑھ کر ہے۔ اہل جنت کی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ اللہ کی طرف سے یہ ان کو بشارت دی جائے گی کہ اب میں تم سے ہمیشہ راضی اور خوش رہوں گا۔ تو اس اعلان کے مقابلے میں جنت کی تمام نعمتیں ہیچ محسوس ہوں گی۔ اہل ایمان جنت کی جو طلب کرتے ہیں وہ بھی اس لیے کہ وہاں پر اللہ جل شانہ کی رضامندی کامل طور پر حاصل ہوگی، اور اللہ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں جو بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہے، یعنی دنیا میں بندہ اپنی رضا کو رضائے الہی میں فنا کر دے۔ بہرحال اللہ جل شانہ کی رضامندی بڑی سرفرازی کی علامت ہے کہ جنت میں ہر جنتی کو اللہ نصیب فرمائے گا۔ خود اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، یعنی اللہ کی خوشنودی سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے خوشنودی عطا فرمائے، اور اے اللہ ہم سے آپ راضی ہو جائیں اور ہمیں اپنے سے راضی کر لیں، آمین۔ تو دیکھیں جنت کے نعمتوں کے تذکرے پڑھے تو یہ رضامندی جو ہے یہ ایسی نعمت ہے کہ دنیا میں انسان کو ہر وقت اس کا خدشہ لاحق ہوتا ہے، انسان اسی کے پیچھے بھاگتا ہے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو جائے اور کہیں یہ رضا جو ہے یہ ہاتھ سے نہ نکل جائے، یعنی ناراضگی نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ جنت میں فرمائیں گے اب تمہارا یہ خوف اور یہ خدشہ بھی ختم ہوا، اب میں تم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہوں۔ وعن جریر رضی اللہ عنہ قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيتي متفق علیہ۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا تم یقیناً اپنے رب کو عنقریب واضح طور پر ایسے ہی دیکھو گے جیسے تم اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اور اس کے دیکھنے سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جنت میں اہل جنت کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اس بات پر اہل حق کا اجماع ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہوگی کہ اس کے مقابلے میں تمام نعمتیں ہیچ محسوس ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بارے میں کئی احادیث آئی ہیں، اور یہ اتنے زیادہ صحابہ سے منقول ہیں کہ یہ تواتر کی حد تک پہنچ چکی ہیں، یعنی گویا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے کہ اللہ جل شانہ اپنا دیدار کروائیں گے، اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں۔ وعن صہیب رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل اہل الجنة الجنة یقول اللہ تبارک وتعالی تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم کسی اور چیز کی خواہش رکھتے ہو کہ میں تمہیں مزید عطا کروں؟ تو وہ کہیں گے کیا تو نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا، تو نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا اور جہنم سے نجات نہیں دی؟ پس اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دے گا، پس وہ ایسی چیز نہیں دیے گئے ہوں گے جو انہیں اپنے رب کے دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو۔ اس میں فرمایا
فیکشف الحجاب یعنی پردہ اٹھائے گا. تو جب پردہ اٹھائے گا تو اہل جنت تعجب اور حیرانی میں ہوں گے کہ آخر کون سی نعمت ایسی رہ گئی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ابھی تک نہیں عطا فرمائی. مگر جب اللہ جل شانہ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے تو اس کے مقابلے میں تمام نعمتیں حقیر محسوس ہوں گی. تو معلوم ہوا کہ اللہ کا دیدار اللہ کی طرف سے ایک بڑا عظیم الشان تحفہ ہوگا اور یہ ایک احسان بھی ہوگا جس کا اصل میں بندہ مستحق تو نہیں ہے، لیکن اپنے فضل سے اللہ تعالیٰ یہ احسان انہیں عطا فرمائے گا. فرمایا فیکشف الحجاب، اللہ جل شانہ کی ذات اقدس پردے سے پاک و منزہ ہے. یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ وہ پردے میں چھپا ہوا ہے. اللہ کے دیدار کے وقت جو پردہ ہٹایا جائے گا اس کو یہ سمجھ لیا جائے گویا نقاب کشائی ہوگی. اللہ محبوب ہے نہ کہ محجوب. تو اس کی کیا صورت ہوگی، کس طرح سے ہوگا، یہ انشاءاللہ جنت میں جا کر ہی معلوم ہوگا. لیکن اتنا تو ضرور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنے دیدار سے مشرف کروائیں گے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم بھی انہی لوگوں میں شامل ہوں جن کو اللہ پاک اپنا دیدار کروائیں گے. قال اللہ تعالی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے اور یقیناً جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو بوجہ ان کے مومن ہونے کے ان کے مقصد تک پہنچا دے گا. ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی اور چین کے باغوں میں ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی کہ سبحان اللہ، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا سلام علیکم، اور آخری بات یہ ہوگی الحمدللہ رب العالمین. علامہ نووی رحمہ اللہ آخری باب جنت کا لائے. پھر آخر میں اس آیت کو ذکر فرمایا تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اہل ایمان کے لیے اللہ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، مگر یہ بھی کہ ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا اہتمام رکھے. اس پر جنت کا وعدہ ہوگا. ایسے آدمی کو جنت ملے گی جس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا. تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ حسن خاتمہ کی بھی دعا کرتے ہیں اور آیت کریمہ کی وضاحت سے مزید علامہ نووی رحمہ اللہ کی بات سمجھ میں آتی ہے. یعنی ایمان اور اعمال صالحہ کی برکت سے اللہ ان کو منزل مقصود یعنی جنت دکھلا دے گا. تو حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں پل صراط پر ان کو جنت تک پہنچانے والا راستہ بتا دے گا، یعنی ان کا نور ساتھ ساتھ ہوگا جس کی رہنمائی میں وہ جنت تک پہنچ جائیں گے. پھر فرمایا دعواہم فیہا سبحانک اللہم، یعنی اہل جنت کی دعا جنت میں پہنچنے کے بعد یہ ہوگی سبحانک اللہ، یعنی جنت میں پہنچنے کے بعد وہ اللہ کی تسبیح کریں گے. تو اس سے معلوم ہوا کہ جو جنتی ہوں گے وہ کتنے اعلیٰ ہوں گے، اور جنتی کون ہوگا، یعنی جس کا ایمان پر خاتمہ ہو. تو اللہ تعالی ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے اور ہمیں جنت جیسی عظیم الشان نعمت سے نوازے. خاتمۃ الکتاب. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
قال المؤلف یجیع النووی غفر اللہ فرغت منہ یوم الاثنین رابع عشر رمضان سنۃ 70 و 600۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کی ہدایت دی۔ اگر اللہ ہمیں اس کی ہدایت نہ دیتا تو ہم خود اس کو اختیار کرنے والے نہ ہوتے۔ اے اللہ، اپنے بندے اور رسول نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل، ازواج اور اولاد پر رحمت نازل فرما، جیسے تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر رحمت نازل فرمائی۔ نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل، ازواج اور اولاد پر برکت نازل فرما، جیسے کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکت اور جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر جہانوں میں برکت نازل فرمائی۔ بے شک تو قابل تعریف اور بزرگی والا ہے۔ قال المؤلفہ یعنی امام نووی رحمہ اللہ جو اس کتاب کے مؤلف ہیں، فرماتے ہیں کہ میں اس کتاب کی تصنیف سے بروز سوموار 14 رمضان المبارک 670 ہجری کو دمشق میں فارغ ہوا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہماری کتاب بھی پایہ تکمیل کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو احادیث پڑھی، اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے کہ آپ کو ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ ریاض الصالحین میں زیادہ تر احادیث وہ ہیں جن کا تعلق ہماری روزمرہ کی زندگی سے ہے، تو اللہ تعالیٰ ان احادیث کی نورانیت کی وجہ سے ہماری زندگی کو بھی نورانی بنا دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔